بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو جو زیارت کروانے جا رہی ہوں وہ ہے مسجد قباء، جو کہ مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ یہ زیارات ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے یہ مسجد قباء ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک سب کو یہاں کی زیارت، مسجد قباء کی زیارت، مدینہ میں حاضری، مکہ میں حاضری، عمرہ کرنا نصیب فرمائے، ہر کسی کی قسمت میں لکھ دے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ پہلے میں آپ کو مسجد قباء کی تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گی اور پھر آپ کو اندر سے بھی زیارت کرواؤں گی انشاءاللہ۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھی تھی۔ مستند روایت کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو مدینہ منورہ سے کچھ ہی فاصلے پر قباء بستی میں قیام کیا۔ مفسرین کے بیان کے مطابق وہ آیات اس مسجد کے بابت نازل ہوئی تھی جس میں فرمایا گیا، اس مسجد کی بنیاد روز اول سے ہی تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے گھر میں طہارت حاصل کی یعنی وضو کیا، پھر مسجد قباء میں آیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی تو اس کو ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے، کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل آتے۔ ہے کہ وہ کسی بھی مسجد میں جاتے تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھتے۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ایسا ہے کہ آپ نے یہاں پہ عمرہ کیا ہے اور اللہ پاک نے اس عمرے کو قبول کیا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس مسجد کے اندر 2 صحابیوں کے گھر بھی شامل ہیں۔ تو صحابی جن کے گھر پر مسجد بنی تھی ان کا نام ہے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کا گھر بھی اس مسجد میں شامل ہے۔ اچھا، اسی مسجد کے ساتھ ایک کنواں ہوا کرتا تھا جسے بر خاتم کہتے ہیں، پہلے اس کنویں کو بر حدیث کہتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تو اس کنویں پہ بیٹھتے، اکثر اس کنویں کا پانی بھی پیا اور وضو بھی کیا۔ یہ دیکھیں، میں مسجد قباء کے اندر کے مناظر دکھا رہی ہوں آپ کو، ماشاءاللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ دل کو سکون آ جاتا ہے جب بندہ ایسی جگہوں پہ جاتا ہے، حرم میں، مدینہ میں، مکہ میں، یا مسجد قباء میں، یا کسی بھی مسجد میں، مدینہ کی یا مکہ میں کہیں بھی، تو اتنا سکون آتا ہے نا، دل مطمئن سا رہتا ہے، الحمدللہ۔ پتہ نہیں آپ لوگ میری ویڈیو کو کیوں سکپ کر دیتے ہیں اور کیوں نہیں دیکھتے ہیں، مطلب 3 سے 4 یا 5 منٹ کی یا 6 منٹ کی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، تو پھر بھی لوگ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ مانا کہ آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن یہ جگہیں بہت قیمتی ہیں، ہماری زندگیوں سے، ہماری ہر چیز سے بہت قیمتی ہیں، اور یہ دنیا کا سامان جو ہے نا، یہ یہیں پہ رہ جانا ہے۔ اینی ویز، اللہ پاک سب کو یہاں کی حاضری نصیب فرمائے، یہاں پہ عبادات کرنا ان کے نصیب میں لکھے، اور الحمدللہ اللہ پاک ہماری عبادات بھی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کنویں میں بیٹھتے تھے تو ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی پیغام لکھواتے تو اس کے اوپر اس انگوٹھی سے اسٹیمپ لگاتے تھے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کی جو یہ انگوٹھی، آپ کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انگوٹھی ملی، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انگوٹھی ملی، اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، جو کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کنویں پہ آ کے بیٹھے اور اپنے انگلی سے انگوٹھی نکال کر دیکھ رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کی انگوٹھی ہے، اور وہ انگوٹھی اسی کنویں میں گر گئی۔ 3 دن تک صحابہ کرام پانی نکال کے انگوٹھی کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی، اور وہ انگوٹھی اسی کنویں میں ہے۔ تو لیکن اب تو انہوں نے یہ کنواں بند کر دیا ہوا ہے۔ یہ جو سامنے اب نظر آ رہا ہے، یہاں پہ مرد حضرات داخل ہو سائڈ سے، جہاں سے میں انٹر ہوئی ہوں، مطلب یہ سائڈ، یہاں سے اب لیفٹ جائیں گے تو
ادھر سے جو ہے نا فیمیل داخل ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ ابھی جو ہے نا سیڑھیاں آئیں گی میری لیفٹ سائڈ پہ، ہاں یہ جو سیڑھیاں جا رہی ہیں یہاں سے جو ہے نا وہ فیمیل داخل ہوتی ہیں، کیونکہ اس مسجد میں بھی فیمیل کا اور میل کا الگ الگ سیکشن بنا ہوا ہے۔ اچھا یہ سامنے جو ہے نا یہاں پہ بھی کبوتر ہوتے ہیں، مسجد قباء کے پاس بھی کبوتر ہوتے ہیں، تو مطلب دیکھیں کہ یہاں پہ مدینہ میں، مکہ میں ہر طرف کبوتر ہی کبوتر ہوتے ہیں، اتنا دیکھ کے مزہ آتا ہے نا، دل خوش ہوتا ہے۔ چلیے ہم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لی ہے اور میں نے اپنی ویڈیو بھی بنا لی، اس کے بعد پھر اب ہم گھر کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز پلیز لائک کر دیا کریں، اور اگر میرے چینل پہ نیو لوگ آتے ہیں تو وہ سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اسی طرح زیارات کرتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔